رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں۔ آپ سے پہلے جو قومیں اپنے انبیاء اور رسل کے طریقے پر زندگی گزار رہی تھیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہاری نجات بھی اسی طریقے پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اب ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ وہی متعین ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یہ نہیں ہے کہ شریعت کی کوئی بھی بات آپ کو کہہ دیں یا کرنے لگیں کوئی عمل، ہرگز نہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو بھی فرماتے ہیں، نبی جو بھی کرتے ہیں، آپ کی خاموشی بھی شریعت بنتی ہے۔ ہر وہ چیز جو نبی کریں، جو کہیں، جو دیکھ لیں اور دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں، وہ شریعت بن جاتی ہے، اور وہ شریعت نبی کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، رب کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس شریعت کو سمجھنے کے لیے ایک منہج متعین کیا گیا، اور وہ منہج سلف ہے، منہج صحابہ ہے۔ ورنہ قرآن کو لے کر ہی لوگ مختلف رائے اور اختلاف میں پڑ گئے۔ اب وہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو گروہ، وہ کیسے متعین ہو کہ اس گروہ کا سمجھنا صحیح ہے، اس گروہ کا سمجھنا صحیح ہے؟ تو کہا نہ یہ گروہ سمجھے نہ یہ گروہ سمجھے، جو گروہ صحابہ کا سمجھاتا وہ سمجھے، وہی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیو، اس لیے کتاب و سنت بغیر منہج سلف صالحین کے آپ کو صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے سے لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ کتاب و سنت کو منہج سلف صالحین کے مطابق سمجھیں، ورنہ 1400 سال بعد کوئی آدمی زمین کے کسی لاوے سے کوئی تحقیق نکال کر لائے اور کہے تو قرآن میں ذکر ہے، تو صحابہ تو اس کو سمجھے نہیں تھے، اس آدمی کی تحقیق کے ذریعے سے قرآن سمجھا جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، صحابہ نے جو سمجھا ہے وہی سب قیامت تک کے لیے سمجھ ہے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کرے، کتنا بھی عروج حاصل کرے دنیا، نہ دنیا کے زوال سے کتاب و سنت پر فرق پڑتا ہے، نہ دنیا کے عروج سے کتاب و سنت پر کوئی فرق آتا ہے۔ وہ منہج مسلم ہے۔ میرے بھائیو، یہ جب قاعدہ متعین ہو جاتا ہے تو ایک انسان کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب وہ پریشان نہیں ہوتا، قرآن کی کسی بھی آیت کو لے کر، حدیث کو لے کر وہ پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی انرجی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کو پڑھے، اس کا مفہوم سمجھے، صحابہ نے جو سمجھایا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین عظام نے جو بتایا ہے، اس کو مطابق سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو، اسی تمہید کے بعد میں چند احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق قرب قیامت سے ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت بہت سے ایسے اعمال ظاہر ہوں گے، تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر حدیث میں کسی چیز کے بارے میں آیا ایسا قیامت کے قریب ہوگا، تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں کہ قرب قیامت ہوگا تو ہوگا، ہمیں کچھ کرنا نہیں؟ ہم کو ان سے بچنا ہے، ہمیں ان فتنوں سے، ان چیزوں سے جن سے ڈرایا گیا ہے، ان سے بچنا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، ورنہ کیا فائدہ بتانے کا؟ میرے بھائیو، اس سے پہلے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما
سہل اللہ طریق الجنہ. اللہ کے رسول فرمایا جب کوئی کسی راستے پر چلتا ہے، نیت علم حاصل کرنا ہے، یہاں علم سے علم شرع، علم شریعت، کتاب و سنت کا علم، جو چلتا ہے کسی راستے پر، مقصد ہے اس راستے پر چل کر جانے کا، علم سیکھنا ہے شریعت کا، اللہ رب العالمین اس کے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. اور آپ نے بعد میں جو ٹکڑا فرمایا، من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے. نسب کی بنیاد پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، عمل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. عمل کرے، رب کو راضی کر لے جائے، اللہ اپنا فضل اس پر کرے، وہ اس کے عمل سے راضی ہو جائے، تو یہ چیز انسان کو کامیابی دلاتی ہے. کسی کے خاندان سے ہونا، نسب نامہ اس کا بہت اونچا ہونا، یہ انسان کو اللہ کے یہاں کامیابی دلانے کے لیے کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذخیرہ بنائے اور رب سے اچھی امید رکھے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا للقع بن لقع. قیامت قائمت نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کا سب سے کامیاب شخص کمینہ ابن کمینہ ہوگا. کہا قرب قیامت، باپ بھی اس کا کمینہ تھا، وہ خود بھی کمینہ. اس ہلکے چھوٹے قسم کے لوگ قرب قیامت بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر فائز ہو جائیں گے. مختلف الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى تصير للقع ابن لقع. کہا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ دنیا بیکار قسم کے لوگوں کے لیے ہو جائے گی. ان کا راز ہوگا، ان کی حکومتیں ہوں گی، ان کی ہر جگہ انہی کی بات چل رہی ہوگی. یہ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یغلب علی الدنیا لقع ابن لقع. مختلف الفاظ حدیث کے کہ قریب ہے کہ دنیا پر غالب ہو جائیں وہ لوگ جن کی حیثیتیں، جن کے اخلاق، جن کے اعمال پلے درجے کے ایک دم گرے ہوئے اور دنیا پر وہ حکومتیں کرنے لگے. کہا یہ سب قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں. آپ نے فرمایا اذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوک الارض فذاك من اشراط الساعة. جب تم دیکھو ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن پھرنے والے، گونگے، کچھ بول نہ سکنے والے جب یہ زمین کے مالک بن جائیں تو سمجھ لینا یہ آثار قیامت میں سے ہیں. میرے بھائیوں، یہ روایات ہیں. اس سے روافظ انہی روایات کے ذریعے سے نعوذ باللہ صحابہ پر تان مارنا کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے میں کہا کتاب و سنت اپنے مقصد کے لیے نہیں، اپنی مرضی اور اپنی شہوت کے اور اپنی چاہت کے موافق موڑنا نہیں چاہیے. کتاب و سنت کو منہج صحابہ سلف صالحین کے منہج پر تولنا چاہیے. کیا اس سے مراد صحابہ اکرام کی حکومتیں ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد والے لوگوں کا. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے روافظ تو اپنی مرضی کے موافق، حالانکہ وہ اہل سنہ کی کتب ستہ کو حیثیت نہیں دیتے، لیکن جہاں ان کو اپنی من کے موافق چیز مل جاتی ہے تو اس کی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں.
جیسے کہ منکر حدیث کرتا ہے، حدیث کو مانتا نہیں، لیکن اس کی چاہت کے مطابق کوئی بات حدیث میں نظر آ جاتی ہے تو بطور دلیل حدیث پیش کرنے لگتا ہے، وہ منکر حدیث ہے اور حدیث پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے کتاب و سنت کے لیے صحابہ کا منہج ہونا، سلف صالحین کا منہج ہونا بہت ضروری ہے۔ اب میں نے کئی روایتیں آپ کو سنائی، اس کے اندر کیا ہے کہ قرب قیامت کے آثار میں سے یہ ہے کہ بہت ہلکے قسم کے لوگ بڑے بڑے مناصب پر فائز ہو جائیں گے۔ ایک روایت ہے، سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین وینطق فیہ الربیبضہ قیل وما الربیبضہ قال الرجل التافہ فی امر العامہ۔ کہا کچھ ایسے سال گزریں گے جس میں بڑے دھوکے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ دور کچھ اس قسم کا ہوگا، وہ سال اس طرح کے ہوں گے کہ سچا آدمی جھوٹا ٹھہرا دیا جائے گا اور جھوٹا آدمی سچا بنا لیا جائے گا، بے ایمان کو امانت دار سمجھا جانے لگے گا اور امانت دار کو بے ایمان سمجھنے لگیں گے، اور اس کے اندر رویبضہ قسم کے لوگ بڑی بڑی باتیں مار رہے ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا معمولی قسم کا آدمی ہے لیکن باتیں بڑی بڑی حکومتوں کے بارے میں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس سے ڈرانا مقصد ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، اگر ایسا کچھ نظر آئے تم میں سے کسی کو تو ان فتنوں سے بچنا، ان جگہوں سے بچنا، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرنا جو اس طرح کی چیزوں میں تمہیں ملوث نظر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ زمانہ دور اس طرح کا ہے کہ لوگ جھوٹوں کو سچا مانتے جا رہے ہیں، اور یہ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے کہ اسی دور میں ہے۔ اگر آپ پرانی واقعات کو دیکھیں، قرآن میں اللہ نے جو ذکر کیا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، جھوٹا تھا لیکن سارے لوگ اسی کی تابع، اسی کے پیچھے، تھوڑے لوگ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے۔ تو یہ پورے انبیاء اور رسول کے ساتھ معاملہ رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اندر اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے، یہ کسی شہر سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، کسی ملک سے تعلق نہیں ہوگا، ساری دنیا اس کے چپیٹ میں آ جائے گی کہ ساری دنیا کے اندر ایسا، اگر ساری دنیا کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے تو ابھی یہ والی جو کیفیت ہے وہ نہیں پیدا ہوئی ہے۔ کہیں پر جھوٹ کو سچ ماننے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر سچ غالب آتا ہے، اس کا مطلب ابھی خیر بہت باقی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ رب کی تقدیر جو ہے وہ تو ہوگی، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ماحول نہ ہو کہ جھوٹے سچے بن جائیں اور سچوں کو جھوٹا بنا دیا جائے، امانت دار لوگوں کو بے ایمان بنا دیا جائے اور بے ایمانوں کو امانت دار سمجھ لیا جائے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت، اپنا مستوی، اپنا معیار پہچان کر رکھے کہ مجھے کیا بات کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر وعید ہے بہت سخت ان لوگوں کے لیے جو جس امور کے لائق نہیں، اپنے سے بہت دور والی باتوں کے امور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنا گھر نہیں سنبھال پاتا لیکن حکومت پر اعتراض کرنے لگتا ہے، مسلم بادشاہوں پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اپنی بیوی کے تابع ہے، کچن سے آئی ہوئی تیز آواز کے مارے ڈر جاتا ہے، اور وہ مسلم حکمرانوں کو یہودیوں کا غلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کچھ غلط نظر آتا ہے تو جو ہماری طاقت کا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنا،
لیکن اپنے آپ کو بڑے امور میں بڑے معاملوں میں پھنسا کر فتنوں میں نہیں پڑنا. یہی حدیث کے اندر ہے کہ الرجل التافہ، اور دوسری اور روایت میں ہے الرجل الفویسق، فاسق قسم کا آدمی، نہ نماز کا پابند، نہ چہرے پر داڑھی اور نہ دینداری اس کے اندر، لیکن باتیں دیکھو بہت بڑی بڑی کرتا ہے. آج کا یہ دور بڑے فتنے کا دور ہے میرے بھائیو. اس اعتبار سے ہر کوئی نوجوان اپنا یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کے اندر جو بھی خبر آئی نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے کہ اس خبر کے پھیلانے سے مسلمانوں کو، کہتا ہے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے. اب مسلمانوں کے علاقے سے کوئی بچی اگر بھاگ گئی کسی غیر مسلم کے ساتھ، اس کے پیچھے آگے کیا اسباب رہے اس کو نہیں معلوم، لیکن ویڈیو بنا کر ڈال دیا. اس سے سوچتا ہے امت مسلمہ کو میں جگا رہا ہوں، امت مسلمہ کو شرمسار کر رہا ہے، شرم کے مارے ان کی گردنیں جھکا رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. میرے مسلم نوجوانوں، اس لیے یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ کرنے دیجیے ان لوگوں کو جو اس کے لائق ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں لائق ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا. لیکن ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. ہم پڑھنے کے دور میں ہیں، تعلیم کے دور میں ہیں، اپنی تعلیم پر توجہ دو. اگر تعلیم سے آگے بڑھے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بنو، اور اللہ نے طاقت دی ہے شادی کرو، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ اور سکون کا ذریعہ بنو. خاندان کو، نسب کو اپنے آگے بڑھاؤ. یہ سب چیزوں کے اندر اپنی ذمہ داری نبھاؤ، نہ کہ یہ کہ بس یوٹیوب چینل بنا لیے اور اس کے ذریعے سے بڑی دین کی خدمت کرنے چلے ہیں. نہ دین کو پڑھا ہے، نہ دین کو سمجھا ہے، نہ دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، اور دین کی فکر کے مارے مسلمانوں سے متعلق کوئی بھی خبر آئی ڈھکیل دیے ادھر. کہیں سے کوئی ویڈیو آ گئی، کہیں سے کوئی کلپ آ گئی، ڈال دیے اس پر. میرے بھائیو، نوجوان ساتھیو، یہ معاملہ اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے الرجل التافہ، ہلکا قسم کا آدمی، اپنی حیثیت سمجھو، اپنے مقام کو جانو کہ ہماری کیا حیثیت ہے. اس سے آگے کا کام نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ وعید آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو. کہا یا رسول اللہ کیف اضاعتها، امانتوں کا ضائع ہونا کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کو سپرد کر دی جانے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. میرے بھائیو، کچھ ایسا ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان فتنوں میں نہ پڑیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دعا کریں رب سے کہ رب العالمین یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، ہم اس کے شکار نہ ہونے پائیں. ایسے دور اور ایسی چیزیں آنے سے پہلے رب العالمین ہم کو اس دنیا سے اٹھا لینا. یہ خیر مانگنا ہے. رب العالمین ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک روایت اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ 6 چیزیں ظاہر ہو جائیں، تمہارے سامنے نظر آنے لگیں، اس سے پہلے سبقت کرو، جلد سے جلد نیک اعمال کو انجام دو. کہا امارت السفہاء، جب بیوقوف قسم کے لوگوں کو حکومت کی باغ ڈور دے دی جانے لگے، جب حکومتیں نا اہلوں کے سپرد کر دی جانے لگیں، اس سے پہلے کہ یہ مناظر تمہارے سامنے آئیں، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف کھینچ کھینچ کر لگاؤ. کہا وکثرت الشرط، پولیس کی بھمار ہو، جدھر دیکھو شرطا موجود ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے. پولیس کی کثرت یہ اچھی علامت نہیں ہے. کہا کیونکہ پولیس کی کثرت کب ہوتی ہے؟ حالات کے اچھے نہیں ہونے پر ہی ہوتی ہے. ان کی علامت اچھی نہیں ہے. وکثرت الشرط، کیوں؟ حکومتیں انہی کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اپنے ناحق باتوں کو منواتی ہے. اس لیے میرے بھائیو،
اس سے پہلے کہ ہم کو ایسے مناظر نظر آنے لگیں، ہم کو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے، تیزی کی طرف سبقت کرنا چاہیے. ذرا سا بھی اس طرح کا کوئی گمان ہو یا کچھ ایسی دکھنے لگے، فوراً ہمیں اعمال صالحہ کی طرف تیزی کرنا چاہیے. وقطیعۃ الرحم، جب رشتہ داریاں معاشرے کے اندر کاٹنا عام ہو جائے، کہا جب ایسا ماحول پیدا ہونے لگے، اس سے پہلے ہی تم نیک اعمال کو انجام دو. آج ہمارے یہاں پر واللہ اگر دن میں 100 نکاح ہو رہے ہیں تو اس بہت سے خلا اور طلاق بھی ہو رہے ہیں. خلا طلاق کوئی عیب کی بات نہیں، شریعت نے ایک دروازہ رکھا ہے داخلے کا اور ایک دروازہ نکلنے کا، لیکن ہمارے یہاں پر دونوں میں افراتفری ہے. میرے بھائیو، یہ صلہ رحمی کا قرآن و حدیث میں بہت زیادہ حکم ہے. رشتہ داریاں کاٹنا، توڑنا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور زمین پر بڑا شر اور فساد برپا ہونے کی علامت ہے. اگر ایسا ہونے لگے تو گویا کہ خیر بہت کم رہ گیا ہے، اعمال کو انجام دینے کے حالات بہت کم رہ گئے. میرے بھائی یہ چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ جس گھر کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر گھر والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت قرآن، بس یہی ٹینشن. پھر پولیس کا چکر ہے کہ کہیں ہے. میرے بھائیو، یہ خلا طلاق اتنا زیادہ فساد اور بگاڑ کا ذریعہ نہیں تھا. بھائی صحابہ کے یہاں پر بھی نکاح ہوتے تھے، بعض دفعہ خلا بھی ہو جاتا تھا، بعض دفعہ طلاق بھی ہو جاتی تھی. خلا اور طلاق رشتہ داریاں کاٹنا نہیں ہیں، وہ جیسے نکاح کے ذریعے سے داخلہ ہے، اس کے ذریعے سے نکل جانا ہے. صحابہ کے یہاں دیکھو کئی مسائل ملیں گے آپ کو، لیکن اس سے کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے، وہ اس سے اس کے تعلقات دور تک تعلقات کو ختم کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیو مسلمانوں، اس طرف توجہ دو، اپنے گھروں کے اندر توجہ دو اور سمجھداری لاؤ. عورتوں کی باتوں کو اتنا غلبہ نہ دو گھروں میں کہ جس کی وجہ سے رشتہ داریاں کٹنے لگیں. یہ عورتوں کی چلنے کی وجہ سے رشتہ داریاں زیادہ کٹتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، برا نہ ماننا، یہ حقیقت ہے معاشرے کی. مرد نہیں چاہتے، لیکن عورت کی سب سے زیادہ دشمن بن جاتی ہے. جو آئی ہوئی گھر میں بہو ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جیسے آپ اپنی بیٹی کو نظر انداز کرتی، ویسے ہی اس کو بھی نظر انداز کرو. تانا نہ دو، ایک دوسرے سے جڑنے والی باتیں کرو. اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں اور خاص طور پر میری ماں اور بہنوں، اس طرف خاص توجہ دو. یہ گویا کہ اچھی چیز نہیں ہے رشتہ داریوں کو ختم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ 6 چیزیں ظاہر ہوں. پہلی چیز بیوقوف لوگ حکومت پر آ جائیں، اور دوسری چیز پولیس کی کثرت ہونے لگے. شرطہ پولیس ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں. حکومت کے جو بھی اس سے متعلق حفاظتی جو دستے ہوتے ہیں، ان پر سب پر فوج ہو یا دوسری اور ٹکڑیاں جو ہوتی ہیں، سب پر یہ چیز فٹ ہوگی. کثرت الشرط وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کو کاٹنا. وبیع الحکم، اور جب فیصلے بکنے لگیں، وہ لوگ جو وکالت کے پیشے پر ہیں، وہ لوگ جو جج کے عہدوں پر ہیں، یا اسی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو اس طرف توجہ دینا چاہیے. وکالت کی وکیلوں کی فیس ہوتی ہے، اس کے اندر ناحق نہ کریں. میرے بھائیوں، جو آپ کو مشغول رکھا ہے اس پیشے نے، آپ کی جو اجرت ہوتی ہے وہ لیجئے آپ، لیکن اس کے اندر جھوٹ، لوگوں کو بیجا ان کا مقدمات کو کھینچنا، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. غلط کو ثابت نہ کیا جائے. وکیل بھی ملوث ہوتا ہے، جج بھی ملوث ہوتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں دوسرے لوگ اس کے اندر ملوث ہوں. وبیع الحکم، کہا کہ جب فیصلوں کی خرید و فروخت ہونے لگے، اس سے پہلے نیک اعمال کو انجام دو. میرے بھائیوں، اور پانچویں بات کہا واستخفاف بالدماء، خون کو ہلکا سمجھ لیا جائے. خون بہا دیا گیا، کسی کا قتل کر دیا گیا، معمولی بات ہے. کہا اس سے زمین پر فساد، بگاڑ
کبھی اطمینان نہیں آ سکتا۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی چاہیے کہ اپنے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کریں۔ اور آپ نے فرمایا وَنَشْوَةٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور لوگ قرآن کو بس لطف اور مزہ لینے کی چیز سمجھ لیں۔ کہا يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ مَا يُقَدِّمُونَ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ، کسی کو جب آگے بڑھاتے ہیں امامت کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، جانکار ہے، اس لیے نہیں، اس کی آواز اچھی ہے، اس لیے لوگوں کو سننا ہے، سنانا ہے، تاکہ وہ گا کر سنائیں، لیغنیہم، تاکہ وہ لوگوں کو گا گا کر سنائے۔ اس لیے قرآن کو جب اس لحاظ سے سنا جانے لگے، لوگ انہی لوگوں کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں جو قرآن کو گا گا کر پڑھتے ہیں۔ تو کہا ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے اے مومنو، ایمان والو، اپنے اعمال میں سبقت کرو۔ رب العالمین یہ جو احادیث میں نے سنائی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سست پڑ جائیں عمل کرنے سے، اس کا مقصد ہے آپ کو ابھارنا۔ آپ ان جیسی چیزوں سے بچیں اور ان کی طرف بڑھیں جو کتاب و سنت ہم کو فتنوں و فساد سے بچانا چاہتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی اصلاح کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگائے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداءك وأعداء المسلمين اليهود في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔